اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. معزز دوستو، یہ سورہ صف کی آخری رکوع ہے اور سورہ صف مدنی صورت ہے. اس زمانے میں زندگی بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا، مشہور اور باعزت پیشہ تجارت تھا. یہاں اسی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے. زندگی یہاں جو ہم گزار رہے ہیں تو آخرت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ کیسے کرو. ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. عذاب علیم کیا ہے؟ کہتے ہیں موت ہو گئی. موت ہو گئی، دردناک موت ہوئی. دونوں میں فرق ہو گیا نا. تو اس طرح سے عذاب تو عذاب ہے، لیکن جب علیم لگ گیا ساتھ میں، عین سے علیم نہیں بھائی، جب علیم لگ گیا تو وہ دردناک سزا ہوگا، دردناک سزا ہوگا. تو اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ حضرات بھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے طرح طرح کے مواقع تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ اچھی زندگی ہو، فاقہ کشی نہ ہو، غربت نہ ہو، ٹھنڈی کے حساب سے کپڑے نہ ہوں، گرمی کے حساب سے پنکھے نہ ہوں، یہ سب نہ رہے. ایسی تجارت کا ایسا کوئی طریقہ اپنائیں، ایسا بزنس ہم کریں کہ جس سے ہم کو آسائش نصیب ہو. اس دنیا میں آپ کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ دنیا تو فانی ہے، چاہے جیسے کٹ جاتی ہے. بڑے بڑے سرمایہ کاروں کی زندگی بھی اسی دنیا میں ہو رہی ہے. یہی ہوا بھی، آکسیجن یہی لے رہے ہیں، یہی پانی پی رہے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے ان کے، وہ عیش پسندانہ زندگی ان کی ہے، ہم اپنا متوسط ہے یا کچھ اور نیچے سطح پہ ہیں. لیکن آخرت کی زندگی، وہ تجارت. اچھا، تجارت ایک وسیع مفہوم ہے. تجارت جب میں نے کہا تو پتا چلا کہ کوئی دکان لگا کے بیٹھے ہیں، وہی بیچ رہے ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں. لیکن تجارت کو آپ جو کام بھی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ذریعہ بنا، اسے تجارت سے جوڑ لیجیے. کیونکہ ایک ایک کام کا نام لے کر یہاں گنایا جاتا تو بہت بات لمبی ہو جاتی. ایک چیز دیکھ لی کہ کوئی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے آسائش ہو، آرام ہو، دکھ نہ ہو، تو ہم وہ طریقہ اپنائیں. اس لیے تجارت کا یہاں بتایا گیا کہ تجارت، ہم تمہیں تجارت بتائیں. اب وہ تجارت کیا ہے؟ ایک بار پھر سے ترجمہ پڑھتا ہوں، لے کے ایک وہ چلتا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، یہ تجارت کا پہلا اسٹیپ ہے.
ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. اچھا ہم میں سے کون مسلمان ہے جس کو ہم کہتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو اور ہمیں مارنا بیٹھے گا؟ کسی مسلمان کو چاہے جیسا بھی ہو اگر ہم کہہ دیں کہ تم تو مسلمان نہیں ہو, یعنی ایمان نہیں ہے, تم ایمان والے نہیں ہو, تو ہم سے لڑائی کر لے گا. لیکن کیسا ایمان؟ کیا وہی جیسے ہمارا ایمان ہے؟ یہاں جو ایمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, وہ ایمان نہیں جو ہم پیدا ہوتے ہوئے ایمان والے ہو گئے ہیں, بلکہ وہ ایمان جو خوب سوچ سمجھ کر اس کی آیات کو سمجھ کے, پڑھ کے, سمجھ کے, اور اس کے احکام کو سمجھ کے, اور وہ ساری باتیں مان رہی ہوں جو اس نے کہی ہیں, وہ ایمان. اچھا وہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو. اب آپ نے مان لیا ہے, 12 مثال دے چکا ہوں کہ آپ نے مان لیا ہے کہ ہولڈر میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے, اور بلب نکال کے دونوں انگلیاں بیک وقت ہم نہیں ڈال سکتے اس میں کہ دونوں پن پر پڑ جائیں انگلی. ایک پہ تو پڑ سکتا ہے, ڈالا جا سکتا ہے, لیکن دونوں پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ایمان ہے, ہم نے مان لیا ہے, نہیں ڈالتے, قطعی نہیں ڈالتے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ وہ جھٹکا دے گا, 440 کا وولٹ ہے, بہت بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن پھر بھی ہم نہیں ڈالتے, مان لیا ہم نے. اس طرح سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کہ جس کام سے روک دیا ہے اسے ہم نہیں کریں گے, جس کام کے لیے حکم دیا اسے ہم ضرور کریں گے. یہ ایمان اللہ پر بھی, اس کے رسول پر بھی. تو اس طرح کا ایمان پہلا اسٹیپ ہے کہ جو عذاب علیم سے بچنے کے لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسرا اسٹیپ ہے جہاد کرو. جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو, نہیں جانو تو کوئی بات. جب تمہیں جاننا ہی نہیں کہ ہاں بھلائی کس میں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر تم جانو کہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بھلائی کے راستے ہیں تو یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا تو جہاد کرنے کے لیے جب کہا گیا تو فوراً سمجھ میں آ گیا اٹھاؤ تلوار چل کے جاؤ, بھیڑ جاؤ. نہیں بھائی, یہ تو پھیلایا جا رہا ہے. یہی تو آج یہاں کے جان بوجھ کر وہ لوگ جو اسلام اور مسلمان کو بگاڑ رہے ہیں, ان کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے کہ ہر دم لڑائی. جہاد کہتے ہیں جد و جہد کو. آپ جد و جہد بولتے, بڑی جد و جہد سے یہ کام میں نے کیا ہے. کم سے کم آدمی جو ہے پڑھا لکھا نہیں, پھر بھی وہ جد و جہد کہتا, بڑی جد و جہد کیا میں نے اس کام میں. تو جد و جہد کو جہاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جد و جہد کرو. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. اللہ کی راہ میں جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اپنے اعمال میں بھی تمہیں, اپنی زندگی جو بسر میں 24 گھنٹے کی, اس میں بھی تم کو جد و جہد ہی کرنا پڑے گا. یہ صبح کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. اب صبح کی نیند سے بیدار ہونے کے لیے نہ, کیونکہ نماز فجر پڑھنی ہے, یہ جد و جہد ہی کہلائے گا. پھر اس کے علاوہ دوسرے کام ہیں. ایک کام یہ بھی کہ اللہ کے راہ میں کہ اگر کوئی ہمارا ساتھی, ہم 2-4 لوگ ساتھ میں ہیں اور وہ کچھ ڈھیلا پڑ رہا ہے تو اسے اکسائیں کرتے, نہیں بھائی چلو نماز پڑھتے ہیں, چلو فلاں کام کرتے ہیں, چلو اجتماع میں چلتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے. وہ جو جہاد کو لوگوں نے آج پھیلا رکھا اس کا مطلب دوسرا ہے. جد و جہد کی وہ آخری شکل جب ساری کوششیں کر کے نتیجہ نہ حاصل کر پاؤ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, تب پھر جہاد بالسیف. تب ایسے نہیں کو پہلی اسٹیپ میں اٹھے اور جا کے لڑنا شروع کر دیا. جد و جہد کی آخری شکل ہے جب ساری کوششیں بیکار ہو جائیں تب. تو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے. مال بھی خرچہ کرو. دیکھیے آپ کو شاید آپ لوگوں کی بڑی بات میں نے پہلے بتائی ہو کہ ہمارے اجتماعات میں رول ہے کہ چاہے 1 روپیہ ہی کوئی دے, لیکن جب اجتماع ختم ہو تو بیت المال کہلاتا, بیت المال میں وہ دے دے, 1 روپیہ دے دے, 100 روپیہ, 100 دے دے, 500 دے دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑی رقم نہیں جمع ہو جاتی, اس سے کوئی بہت بڑا کام نہیں چل جائے گا. اس سے بڑے بڑے کام بھی دیکھو, لحاف بانٹ دیا ہے میں نے, جماعت اسلامی کی طرف سے ملی ہوئی لحاف کو بانٹ دیا ہے, راشن بانٹتے رہتے ہیں, اتنے روپے میں یہ سب نہیں آ جائے گا. لیکن اس سے تمہارے دل میں جو مال کی محبت ہے, حبن جمع, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے مال سینت کا جمع کرنا, اس میں تمہارے اس کا اثر پڑے گا کہ مال کی محبت دل سے کم ہوگی. مالوں سے اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. بھلائی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے. آپ سب کے گھروں پہ ایک چھوٹا بچہ ضرور ہوگا, اور اس چھوٹے بچے کی بھلائی کس کام میں ہے
اس ٹھنڈی میں اس کو کیسے رہنا چاہیے اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. فلاں کپڑا پہنا دو, ٹوپی لگا دو, سویٹر پہنا دو. حالانکہ اس کو کاٹتا ہے, نوچ نوچ کے پھینکتا ہے, لیکن وہ نہیں جانتا کہ میری بھلائی اس میں ہے. تو اپنے پیدا کرنے والی کی بھلائی کو اس کا پیدا کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا جب کوئی کام ایسا آ پڑے کہ جس میں اللہ کو کوئی حکم ہو, ہمارا دل اسے نہ سمجھ پاتا ہو, ہمارا دماغ نہ سمجھ پاتا ہو کہ یہ تو بھلائی کام ہے, تو ہم یہ مان لیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے کہا کہ بھلائی کا کام ہے, لہٰذا بھلائی کا کام ہے. اچھا, آگے چل کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے ان تمام باتوں کے باوجود گناہ ہوں گے ضرور, کیونکہ انسانیت میں ہے, انسان ہے, انسانیت کے جامع میں ہے, فرشتے نہیں ہیں. گناہ سے صرف فرشتے بچ سکتے ہیں اور بچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ گناہ کر سکیں, وہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جس طرح سے ایک بیل کے پیٹ سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, گائے کے پیٹ سے پیدا ہوگا, وہ رکھے نہیں بیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے, ایسے ہی فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ, اور اسی میں آزمائش, اسی میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. جنت اور جہنم بنانا ہی بیکار ہو جاتا اگر وہ یہ گناہ کی صفت نہ رکھی گئی ہوتی. تو اس طرح سے گناہ کرنے لائق نہ چھوڑا گیا ہوتا تو پھر آزمائش ہی نہیں تھی. تو ان تمام باتوں کے باوجود گناہ ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب تم کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ہمارے یہاں یہ تصور باغ کا جب پڑھتے ہیں, ہم خود میں پڑھتا ہوں, تو وہ تصور نہیں ابھر پاتا جو یہاں مقصود ہے. آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیں, تاریخ میں اور پچھلی تاریخ, آج تو سب کچھ سیمنٹڈ ہو گیا ہے, بس بہترین سیمنٹ کا گھر بنتا ہے اور ٹائلس لگتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, اسی میں ساری شان شوکت آ گئی ہے. پہلے بنگلہ بنتا تھا, گھر بنتے تھے اور باغ ہوتا تھا, باغ کے اس کے دونوں طرف, دو طرف یا تین طرف باغ ہوتے, کہتے پائیں باغ کا لفظ دیا گیا تھا. تو گھر ایسا کہ آپ باغ کے بیچ میں آپ کا گھر ہے, یا آپ کے گھر کے بغل میں باغ ہے آپ کا, یہ ہے وہ شان و شوکت کا مظاہرہ. اور نہریں بہتی ہیں جو ساتھ میں کہا گیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, فرعون نے اپنا جو محل بنوا رکھا تھا, وہ تنہا فرعون کی بات نہیں ہے, بہت سارے لوگ ایسا کرتے تھے. فرعون نے جو اپنا محل بنوا رکھا تھا وہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ دریائے نیل اس کے نیچے سے بہ رہی تھی, باقاعدہ وہیں بیٹھے رہے اور دریائے نیل بہ رہی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا گھر دے گا کہ جو باغ سے گھرا ہوگا, یا باغوں اس کے اگل بغل میں باغ ہوں گے اور ساتھ طرف میں نہریں بہ رہی ہوگی. یہ ہے شان و شوکت, یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور ابدی قیام کی جنتوں میں تمہیں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. ہم آج کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں کہ بہترین بنگلہ ہو, کئی کاریں کھڑی ہوں دروازے پر, اور بہت اچھا اسٹیٹس ہمارا ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہمارے بچے ہوں, ہمارے گھر کا کھانا وغیرہ جس طرح ہوتا وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ سے بھرا ہوا, ہمارا ڈائننگ ٹیبل بھرا ہوا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو گھر ملے گا وہ ان سب سے زیادہ بہترین ہوگا. اس بہترین گھر کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کامیابی کی بات جو بتائی ہے, ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کامیابی سمجھتا ہے اس کو جو دائمی ہے, لازوال ہے, جو جنت کو جنت ملے گا تو پھر ہوگا کہ اب تمہیں یہاں سے کہیں باہر نہیں جانا ہے. ایسا یہ ہے کامیابی, اس کو کہتے ہیں. وقتی کامیابی, مہینے دو مہینے کی, سال دو سال کی, پوری زندگی کی کامیابی, اگر آخرت فیل ہو جائے تو کامیابی نہیں ہے, یہ خسارے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. یہ ہے بڑی کامیابی. وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانی فتح. دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نکلتے ہیں تب آپ کو دنیا پریشان کرتی ہے. اگر آپ لیٹے ہیں, سو رہے ہیں, گہری نیند میں ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ کا نفس آپ کو تھپک تھپک کر سلاتا ہے. لیکن وہاں آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اللہ کی مدد دے اور جھٹک دے اسے. تو جب اللہ کی راہ میں آپ نکلتے ہیں, چاہے اپنے فجر کی نماز کے لیے ہو, چاہے وہ کسی اجتماع میں شرکت کے لیے ہو, یا کہیں کسی اصلاحی پروگرام میں ہو,
تب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور جلدی ہی کامیابی دے دے گا. لیکن یہ تو میں نے جو بتائی ہے بات، یہ چونکہ ماحول وہ نہیں ہے جس سلسلے میں آیت ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت جہاں کہیں اسلام کے غلبے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، وہاں یہ کامیابی وہاں کے لیے خاص ہے. جب آپ جان لڑائیں گے تو کامیابی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اس کی بشارت دے دو اہل ایمان کو کہ کامیابی تمہیں ملے گی اور قریب میں فتح حاصل ہوگی. اب آپ کی نگاہ پہنچ گئی ہوگی غازہ پر کہ آج سال بھر سے اوپر 14 مہینے 15-16 مہینے ہو گئے، کہاں کامیابی ملی. لیکن آپ نظر کو کھولیے، نظر کو وسیع کیجیے، تب دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا گروہ، ملک نہیں چھوٹا سا گروہ، اور ایک منی سپر پاور سے 14 مہینے 16 مہینے سے لڑ رہا ہے، اور وہ چھوٹے سے گروہ کو وہ ڈسٹرائے نہیں کر پائے، ختم نہیں کر پائے. یہ کامیابی نہیں ہے. ابھی خبر میں سن رہا تھا، مرکاوا ٹینک دبئی میں جب اس کا پردرشن کیا گیا ہے، کوئی چیز بیچنا ہوتا ہے کسی کمپنی کو تو پہلے وہ پردرشنی لگاتی ہے، خوبیاں بتاتی ہے، تب اس کے دام لگتے ہیں. تو دبئی میں جب لگا تھا تو یہ مان لیا گیا تھا، پوری دنیا میں مان لیا تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مرکاوا ٹینک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اجے ہے، اس پر فتح نہیں پا سکتی. آج کی خبر ابھی تو بہت دن سے سن رہا ہوں کتنے مرکاوا ٹینک تباہ ہو چکے، لیکن آج کا جملہ مجھے اچھا لگا کہ مرکاوا ٹینک ریت کے ڈھیر بن گئے. اسرائیل کے مرکاوا ٹینک ریت کے ڈھیر بن گئے. یہ فتح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس دماغ سے ہم سوچیں؟ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی. ہاں ایک دم نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ. آپ مسلمان تو بنے کم سے کم، کس کو کامیابی دی؟ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کس سے؟ مومن سے، جو ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سپرد کر دے. لے اللہ تعالیٰ جو تو چاہے کر، جیسا چاہے کر، جو حکم دے میں مانوں گا. ابراہیم صاحب سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اذ قال رب اسلم، ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ مسلم ہو جا. انہوں نے کہا اسلم تو رب العالمین، میں مومن ہو گیا اللہ تعالیٰ، میں مسلم ہو گیا اللہ تعالیٰ، لے جیسا چاہے تو کر. کہا بیٹا دبا کرو، کر لے گیا، سوری چلا دی گلے پہ. تو یہ ہے، اس طرح کے مسلمان بنیے. پوری آپ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ دنیا خود دوڑ کے تمہارے پیچھے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میرا مددگار. عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں میں، اسرائیلیوں میں بہت سارے نبی گزر چکے تھے. اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور وہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ وہ ساری معلومات ہی نہیں ہے آپ کو. وہ سب مسلمان تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، بہت بڑی تعداد تھی. یہودی اس وقت کے وہ پہلے نمبر کے شہری تھے، آج ان کی تعداد بہت کم ہے. لیکن جب ایک نبی آیا اس کو انکار کر دے کوئی قوم، تب وہ کافر کہلاتی ہے. تو وہ مسلمان تھے، لیکن کیسے مسلمان تھے؟ جیسے آج ہم ہیں کہ تمام بہانے، ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال کر لیتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے اس کو کیسے اس کو حلال کر کے استعمال کر لیں، یہ کام ان کے علماء کرتے تھے. ایسے میں وہ تصیب لائے، اور آپ نے جب بتایا یہ حرام ہے، اسے تم لوگوں نے کیسے جائز کر لیا، یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، تو ان کے اوپر پیل پڑے، انہیں طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو تکلیفیں دی، بہت ستائے گئے. تب انہوں نے کہا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میرا مددگار. تو کچھ ہمارے ہاں لفظ صحابی استعمال ہوا ہے، یہی وزن تھا، یہی معنی تھا زمانے میں حواری کا. تو ان کے جو کچھ خاص ماننے والے تھے کچھ چند لوگ، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہاں ایک بات، انہوں نے کہا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ جواب میں حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، نہیں اللہ کے مددگار ہم ہیں. اللہ کو کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ تو قادر و تمانا ہے. اللہ کا مدد، ہم اللہ کی مدد اس طرح کرتے ہیں اگر کریں تو کہ اللہ چاہتا تو پوری دنیا کو مسلمان ہی کر دیتا، کوئی کافر مشرک اور مطلب کسی کے دوسرے خیال کرنا رہتا. لیکن تو کوئی فائدہ نہیں، سب کو جبرن ایک راستے پہ ڈال دینا، پھر امتحان ختم ہوئی، بات جو پہلے میں کہہ چکا ہوں. تو اب بگڑی ہوئی دنیا کو سنبھالنے کے لیے جب آپ اٹھیں گے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، مسلمان غیر مسلمان سب کے سامنے، یہ تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا، وہ تو یہ چاہتا ہے اور تم یہ کر رہے ہو. تو اس میں گویا ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں. جو کام اللہ کو کرنا
تھا وہ کرنا چاہتا کر لیتا، لیکن ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ نہیں تم کرو، تو وہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں. اب آج یہ بات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ہمیں سبق اسی لیے میں کھول کے بیٹھا ہوں میں کہ آپ لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بس کافی ہے. اگر کافی ہے تو یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کے لیے اٹھیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام لے کے پہنچیے لوگوں کے دروازوں تک. کہنے والی بات نہیں، کہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ حضرات کو تشویق دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے چلتے پھرتے جیسے کوئی آدمی کچھ ڈھونڈے، ایسے ڈھونڈتا رہتا ہوں کون ایسا ہے جو میری چند باتیں سن لے. اور میں اپنا مان لو فرض کرو میں ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہوں اور یہ 2 بجے کی جماعت ہے، نماز ختم کر گھر پہنچتے پہنچتے 2:15 بج جاتے ہیں، اور میں نماز بعد ہی ظہر کی نماز بعد ہی کھانا کھاتا ہوں، اور اس کے بعد مغرب کے بعد کتنا ٹائم لگ گیا، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہوں. لیکن میں گیا ہوں نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، مجھے ایک شخص کوئی مل گیا اور مجھے بھوک لگی ہے، لیکن میں بیٹھ گیا اور بات کر لی، اللہ کا پیغام اس تک پہنچائے. تو یہ جذبہ آپ لوگوں کو تشویق دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ پیدا کیجیے. لیکن اب سے کب پیدا کریں؟ ارے پہلے مسلمان خود ہی نہیں ہے، تو پھر بھائی یہ آپ کی نگاہ میں یہ دنیا ہے، لیکن آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے. اور میں سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ جن کے مر چکے ہیں یا جن کے باپ نہیں مرے، ان کے باپ کے باپ مرے ہیں، کسی کے ہاں بہت سینکڑوں ایکڑ کھیتی تھی، کسی کے ہاں بہت بڑا بزنس تھا، کسی کو آپ نے لے جاتے دیکھا؟ کسی کے قبر میں آپ نے رکھا 2-4 ایکڑ زمین، 2-4 بنگلے اور تجارت کو دکان رکھا کہ یہ سب کچھ آپ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اتنا ہم لیتے ہیں اتنا آپ لے کے جائیے؟ آپ کو کوئی دے گا؟ آپ لے جائیں گے؟ لہٰذا میرے عزیزوں، اس آخرت کی فکر کو، اس زندگی کی فکر کرو. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکام کا پابند بنا لے. ہم سے چوک ہو جاتی ہے اسے دور کر دے، ہماری مدد کرے. ہم نماز میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کیسی مدد چاہتے ہیں؟ فرض ہم سے کسی لڑائی کرنے اس میں مدد چاہتے ہیں؟ ہم مدد چاہتے ہیں کہ اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہماری مدد کرے، وہ آسان کر دے ہمارے لیے اپنے احکام پر عمل کرنا. یہ مدد ہم اس سے چاہتے ہیں. لیکن جب ہم آگے قدم بڑھائیں گے، ہم ہمارے کسی دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ نے 4 دوستوں کو بلا لیا ہے، اب دوست تو ہیں اور میں بھی پیچھے کھڑا ہوں، تو دوست کیا کریں گے؟ پہلے اپنا معاملہ تم دیکھو، ہم پیچھے تو ہیں. اس طرح سے آپ اپنا معاملہ دیکھیے، آخرت سوال میں پہلے خود کھڑے ہوئیے، پھر آپ کی مدد اللہ کرے گا، اس کام کو آسان کرے گا. وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راستے کی طرف بڑھتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت. اللہ تعالیٰ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے احکام پر عمل کروا لے اور ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں نار جہنم سے نجات دے اور شیطان کے سر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم شیطان سے بچنے کے لیے آپ کا سہارا لیتے ہیں اور آپ کے سہارے سے بڑھ کر کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.